پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچھو کتنے قسم کا ہوتا ہے اور یہ کس طرح زہریلا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کیا کیا خاصیت رکھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار ہونے سے منع کیوں کیا تھا، اور پھر اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے ایسا کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ اور اگر کسی شخص کو بچھو کاٹ لے تو ایسا کون سا کام ہے جس کو کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ایسی کون سی دعائیں ہیں کہ جس کو پڑھنے سے وہ سانپ، بچھو اور دوسرے زہریلے جانوروں سے بچا رہ سکتا ہے، اور شریعت کا بچھو کے بارے میں کیا حکم ہے، بچھو کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے مارنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور بچھو کے ڈاکٹری فائدے کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص بچھو کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ پیارے دوستو، بچھو کالا، ہرا اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ تینوں قسم ہی خطرناک ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک ہرے رنگ کی قسم ہوتی ہے۔ بچھو بچے بہت دیتا ہے اور یہ مچھلی اور گو سے زیادہ ملتا جلتا ہے، اور بچھو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچھو اپنے بچوں کو کمر پر چڑھائے ہوئے پھرتا رہتا ہے۔ یہ بچے جوں کے برابر ہوتے ہیں، اور جانوروں کی جانکاری رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ مادہ بچھو حمل کے دوران بہت تیز مزاج ہو جاتی ہے۔ بچھو کی 8 ٹانگیں ہوتی ہے اور اس کی آنکھ پیٹھ پر ہوتی ہے، اور جانوروں کی جانکاری رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ بچھو نہ تو مردہ شخص کو کاٹتا ہے اور نہ ہی سوئے ہوئے شخص کو کاٹتا ہے جب تک کہ وہ حرکت نہ کرے۔ اور بچھو کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جب کسی انسان کو ڈنگ مارتا ہے تو اس طرح سے بھاگتا ہے کہ جیسے کوئی مجرم سزا کے ڈر سے بھاگتا ہے۔ اور امام جاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بچھو میں ایک عجیب و غریب خاصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ تیر نہیں سکتا، اور اگر بچھو کو پانی میں ڈال دو تو وہ حرکت نہیں کرے گا، چاہے پانی ٹھہرا ہوا ہو یا بہہ رہا ہو۔ اور بچھو ٹیڈیوں کے شکار کے لیے اپنے سوراخ سے باہر نکلتا ہے، کیونکہ یہ ٹیڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ بچھو کو پکڑنے کی ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹڈی پکڑ کر کسی لکڑی میں پھنسا دی جائے اور پھر وہ لکڑی بچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے۔ ٹڈی کو دیکھتے ہی وہ اس پر چمٹ جائے گا، پھر اس طرح لکڑی کو کھینچ لیا جائے، ساتھ میں بچھو بھی کھینچا چلا آئے گا۔ اور کچھ بچھو کی قسمیں اس طرح زہریلی ہوتی ہے کہ یہ دوڑ کر آدمی کو ڈنگ مارتی ہے، اور کبھی کبھی ان کے کاٹے ہوئے کا گوشت بکھر جاتا ہے اور سڑن پیدا ہو جاتی ہے اور گوشت لٹک جاتا ہے۔ کاٹے ہوئے شخص کے جسم میں اس طرح بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص بغیر ناک بند کیے اس کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ بچھو کا جسم چھوٹا ہونے کے باوجود یہ اونٹ اور ہاتھی تک کو ڈسنے سے پیچھے نہیں رہتا اور ان کو بھی مار ڈالتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچھو کو مارنے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو کو مارا تھا۔ اسی طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بچھو نے کاٹ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بچھو پر لعنت فرمائے کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو، لہٰذا اس کو جہاں دیکھو مار ڈالو۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت بھیجے کہ وہ کسی نمازی یا غیر نمازی، نبی یا غیر نبی کو کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوتا لے کر اس کو مار ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کاٹے کی جگہ پر ملا اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں بچھو نے کاٹ لیا،
तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सफ़ेद चीज़ लाओ जो आटे में डाली जाती है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हम नमक लेकर गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको हथेली पर रख कर 3 मरतबा चाटा और बाकी को काटे हुए पर रख दिया, जिससे दर्द को सुकून हो गया। बहवाला आरिफुल मारिफ। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स को बिच्छू ने काट लिया और हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। हम में से एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप फरमा दे तो मैं इसको झाड़ दूं, यानी कि मैं इसको दम कर दूं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई भी अपने भाई को फायदा पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाए। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बिच्छू के काटने की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू शाम के वक्त यह कह लेता आऊज़ु बिका ली तामिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि मा खलक, तो तुझको अल्लाह के फजल से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और तिरमिजी शरीफ की रिवायत है कि जो शख्स शाम के वक्त 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा तो उस रात कोई भी उसको डंग नहीं मार सकेगा और ना कोई इसको नुकसान पहुंचा सकेगा। हजरत सोहेल कहते हैं कि हमारे घर वाले हर रात ये कलमात पढ़ते थे। बस एक दिन हमारे एक लोंडी को किसी चीज ने डंक मारा तो इसे किसी किस्म का दर्द महसूस ना हुआ। और हजरत अबू उम्र बिन अब्दुल बिन ने तमहीद में लिखा है कि अगर कोई शख्स शाम के वक्त ये आयत पढ़ेगा तो इसको बिच्छू ना काटेगा। वो आयत ये है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और शेख अब्दुल कासिम कशेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी तफसीर में कुछ दूसरे तफासिर से नकल किया है कि सांप और बिच्छू हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हमको भी कश्ती में सवार कर लीजिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुमको सवार नहीं करूंगा क्योंकि तुम इंसानों को तकलीफ और नुकसान पहुंचाने की वजह हो। उन्होंने फिर अर्ज किया कि ए अल्लाह तबारक व तआला के नबी, आप हमको सवार कर लें, हम आपसे वादा करते हैं और इस बात का जिम्मा लेते हैं कि जो शख्स आपको याद करेगा हम उनको नहीं सताएंगे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने यह वादा लेकर उनको सवार कर लिया। लिहाजा जिस शख्स को इनसे तकलीफ पहुंचने का खतरा हो तो उसको चाहिए कि वो सुबह शाम ये आयत पढ़ लिया करे, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में कश्ती बनाई थी और आप अलैहिस्सलाम की कश्ती 3 मंजिला थी। सबसे नीचे की मंजिल में जंगली जानवर, दरिंदे और कीड़े मकोड़े थे। दूसरी मंजिल में पालतू चौपाए थे और सबसे ऊपर की मंजिल पर आप अलैहिस्सलाम खुद और आप अलैहिस्सलाम के साथी मौजूद थे। और बिच्छू के बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि बिच्छू का खाना हराम है और इस्लाम ने इसको मारने का हुक्म दिया है। इसको मारना मुस्तहब है, अगरचे आप एहराम के हालत में हों या एहराम की हालत के बगैर हों, हर हालत में बिच्छू को मारना मुस्तहब है। और बिच्छू के होने वाले डॉक्टरी फायदों के बारे में जानवरों के जानकार लोगों का कहना है कि अगर बिच्छू को जलाकर घर में धुआं दिया जाए तो बिच्छू वहां से भाग जाते हैं। इसी तरह अगर बिच्छू को तेल में पकाकर बिच्छू के कांटे पर लगा दिया जाए तो दर्द जाता रहेगा। और अगर मूली का एक टुकड़ा किसी हंडी में डालकर रख दिया जाए तो जो बिच्छू इस हंडी पर आएगा वो फौरन मर जाएगा। और हकीम इब्ने समींदी का कहना है कि बिच्छू को किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर इसका मुंह बंद कर दिया जाए और फिर इसको तंदूर में रख दिया जाए यहाँ तक कि बिच्छू जलकर राख हो जाए और वो राख किसी चीज में घोलकर पथरी वाले को पिला दी जाए तो इसका नफा होगा और पथरी टूटकर निकल जाएगी। और अगर बिच्छू पानी में गिर जाए और बेखबरी में कोई शख्स इस पानी को पी ले तो इसका जिस्म जख्मों से भर जाएगा। और अजाइबुल मखलूकात में लिखा है कि अगर जैतून के दरख्त की जड़ का रेशा बिच्छू के काटे हुए पर बांध दिया जाए तो फौरन आराम हो जाएगा। और अगर किसी घर में अनार के दरख्त की लकड़ी का धुआं दिया जाए तो बिच्छू वहां से भाग जाएंगे। और सबसे बढ़कर यह है कि रोजेदार के मुंह का लुआब भी सांप और बिच्छू को मार डालता है। इसी तरह गर्म मिजाज वाले लोगों के थूक में यह भी असर
اکثر پایا جاتا ہے، اور بچھو کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ خواب میں بچھو کا نظر آنا چغل خور مرد کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب کے اندر بچھو سے جھگڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں دیکھنے والے کا کسی چغل خور سے جھگڑا ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے بچھو کو پکڑ کر اپنی اہلیہ پر ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطرتی عمل کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں بچھو کو مار دیا تو اس کی روزی کم ہونے کا طرف اشارہ ہے، مگر بعد میں وہ مال واپس آ سکتا ہے۔ اور پاجامہ میں بچھو کو دیکھنا فاسق مرد کی جانب اشارہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں بچھو کا بنا ہوا گوشت کھایا تو اس کو وراثت میں مال ملے گا۔ اللہ و رسول عالم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری شر سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوست، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملیں گے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔